السلام علیکم۔ اسلام ٹیوب روحانی سینٹر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ شیخ سدھو کون ہے، شیخ سدھو کیا ہے، کیا یہ کوئی شیطان ہے، کیا یہ کوئی انسان ہے؟ اگر یہ انسان ہے تو اس کا تعلق کہاں سے ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے، اور اگر یہ شیطان بنا تو کیوں بنا، کس طرح اس نے لوگوں کو تنگ کیا، لوگوں کی زندگیاں برباد کی۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے ممبران کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کا ان سے مقابلہ ہوتا ہے تو آپ کیسے اپنا بچاؤ کریں گے؟ آج ہم ان شیاطین کے بارے میں جانیں گے، کیسے آپ یہ علم حاصل کریں گے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس شیخ سدھو کے بارے میں کچھ میرے جاننے والے ہیں جن کا تعلق اہل حنوت سے ہے، اور کچھ میرے جاننے والے ہیں جن کا تعلق پوری دنیا سے ہے۔ تو میرے ایک جاننے والے نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ شیخ سدھو کے بارے میں بتائیں کہ شیخ سدھو کیا ہے، اور کچھ لوگ ہمارے گاؤں میں باقاعدہ اس کا عمل کرتے ہیں۔ ان سے ہمارا تمام گاؤں ڈرا ہوا ہے اور سہما ہوا رہتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور وہ شیطان عاملین جو شیخ سدھو کے عامل ہیں باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی حاضری کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی بات نہیں مانتے تو ہمارے گھر کے اندر مصیبتیں پریشانیاں آ جاتی ہیں اور ہمارے گھر پر شیخ سدھو کی حاضری ہو جاتی ہے۔ کسی کو بیماری کی صورت میں کسی کے جسم میں داخل ہو کر ہمیں تنگ اور پریشان کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان سے کیسے محفوظ رہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں شیخ سدھو کے بارے میں اور ان عاملین کے بارے میں کہ کس طرح وہ شیخ سدھو کو اپنے تابع کرتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں، کس طرح لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ہم شیخ سدھو کی بات کریں، شیخ سدھو کا جو تعلق ہے وہ انڈیا کے شہر امروہہ سے ہے۔ شیخ سدھو کی ماں کا نام آسیہ ہے، یعنی یہ آسیہ کا بیٹا تھا شیخ سدھو، اور اس کے جو پیر تھے ان کا نام تھا زین خان، یعنی یہ زین خان کا مرید تھا۔ باقاعدہ اس نے بہت ریاضت کی تھی، بہت عبادت کی تھی، اور شیخ سدھو کا جو اصل نام تھا وہ تھا شیخ صدر الدین عرف سدھو۔ یہ بہت باکمال شخص تھا، یہ بھی ایک انسان تھا، اور اس نے ایک بزرگ کی بہت خدمت کی تھی۔ ان بزرگ کا نام تھا زین خان۔ انہوں نے باقاعدہ اس کو سبق دیا تھا، اور اس کی ریاضت اتنی تھی کہ اس نے باقاعدہ 2 جن اپنے تابع کیے ہوئے تھے۔ وہ 2 جن کون تھے؟ ایک جن کا نام تھا بدھو، یہ مسلمان جن تھا، اور دوسرے کا نام تھا سدھو، یہ شیطان جن تھا۔ اس کا مطلب ایک مسلمان جن تھا اور ایک شیطان جن تھا، یہ دونوں اس کے تابع ہو گئے۔ اس نے اتنی ریاضت کی تھی، اتنی تپسیا کی تھی، اتنی محنت کی تھی کہ جن اس کے پاس حاضر ہو گئے تھے، اس کے تابع ہو گئے تھے کہ با نفسہ نفسی اس کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ تو جب ایک وقت گزرا جب اس کو اپنی طاقت پر غرور آنے لگا تو اس نے غلط طریقہ اختیار کر لیا۔ شیخ صدر الدین عرف سدھو وہ عورتوں کے چکروں میں پڑ گیا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ اسی جن سے جس کا نام سدھو تھا، جو شیطان تھا، اس کے باقاعدہ طور پر جو قماری لڑکیاں تھیں یہ ان کو وہاں سے اغوا کروا لیا کرتا تھا اور پھر ان کے ساتھ بدفعلی اور زیادتی کرتا تھا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا۔ اس نے جہاں یہ ہندوستان کی تاریخ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب اس کا بدفعلی
فعلی کا عمل بڑھنے لگا بہت زیادہ، تو جو اس کے تابع دوسرا جن تھا جس کا نام بدھو تھا، وہ اس کی ان حرکتوں سے چڑھتا تھا، اس سے غصے میں رہتا تھا۔ اس بدھو کو اس نے بہت سمجھایا تھا کہ دیکھ یہ کام نہ کر ورنہ میں تجھے مار دوں گا، لیکن وہ اس کے تابع تھے، اس کے حکم کی تکمیل کرتے تھے۔ جو کنواری لڑکیاں منگواتا تھا وہ سدھو کا کام تھا، اور جو بدھو تھا وہ اس کام میں شامل نہیں تھا، وہ اس کے ساتھ ملوث نہیں تھا، وہ بلکہ اس سے دور رہتا تھا، لیکن وہ اس کے تابع تھا۔ ان دونوں جنوں کا جو معاہدہ ہوا تھا صدرالدین سے وہ یہ تھا کہ جس چارپائی پر یا جس پلنگ پر تو بدفعلی کرتا ہے، اگر اسی ناپاک حالت میں تیرا پاؤں زمین پر لگا یا تو اترا، مطلب ناپاک حالت میں زمین پر اگر قدم رکھا تو ہم تجھے مار دیں گے۔ اب صدرالدین یہ کرتا تھا کہ جب یہ بدفعلی کرتا، زیادتی کرتا تھا، تو یہ ایک پانی کا مٹکا اپنے پاس رکھتا تھا، جب وہ ناپاک ہو جاتا تھا تو یہ اس پانی کے مٹکے سے پاک ہونے کے بعد ہی اترتا تھا۔ یہ معاملہ کچھ عرصے تو چلتا رہا، اور پھر ایک دن اس نے مہاراجا کی بیٹی کو اغوا کیا۔ جب سدھو جن اس لڑکی کو لے کر آیا تو بدھو جن نے اس لڑکی سے کہا کہ یہ تیرے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، تشدد کرے گا، اگر تم اس سے نجات چاہتی ہو تو تم ایک کام کرنا، جب یہ اپنی چارپائی پر ناپاک حالت میں ہو جائے تو تم اس پانی کے مٹکے کو توڑ دینا اور بھاگ کر یہاں سے چلی جانا، تو اس سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ ایسے ہی ہوا کہ جب اس کے پاس آئی تو اس نے ظلم اور زیادتی کر لی، اور اس وقت جب یہ ناپاک حالت میں آ گیا تو اس لڑکی نے پاؤں مار کر اس کا پانی والا مٹکا توڑ دیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ جب پانی کا مٹکا زمین پر گرا تو وہ پانی بہہ گیا اور مٹکا ٹوٹ گیا۔ اب شیخ سدھو زمین پر اترا کہ میں فوراً پاک ہو جاؤں، تو انہوں نے یعنی دونوں جنوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور کہا کہ ہمارا اور تیرا معاہدہ ہوا تھا کہ اگر تو ناپاک حالت میں زمین پر اترا تو ہم تجھے مار دیں گے۔ پھر وہ جو دو جن تھے وہ اسے اپنے گرفت میں لے کر آسمان میں اڑ گئے اور اس سے پوچھا کہ اگر تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا۔ تو شیخ سدھو نے کہا کہ تم مجھے پانی میں پھینک دو۔ تو جو جنات تھے انہوں نے پانی کی بجائے اسے پہاڑوں میں لے جا کر پھینک دیا۔ بلندی سے گرنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب شیخ مر گیا تو جو دو جن تھے بدھو اور سدھو، پھر وہ دونوں آزاد ہو گئے۔ اب جب وہ مر گیا تو اس کا جو ہمزاد تھا، ہمزاد کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ وہ کون ہوتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو جو اس کا ہمزاد تھا وہ شیطان تھا۔ پھر وہ وہاں کے لوگوں کو تنگ اور پریشان کرنے لگا اور اس کی وہی ایکٹیویٹیز تھیں، اس کی حرکتیں بالکل وہی تھیں جو وہ کیا کرتا تھا اپنی زندگی میں، یعنی لوگوں کو نقصان پہنچانا، لوگوں کو مارنا، بدفعلی وغیرہ۔ اور لوگوں نے باقاعدہ تنگ ہو کر اس کے جو پیر تھے جن کا نام زین خان تھا، ان کے پاس گئے اور ان کی بارگاہ میں پیش ہو کر عرض کیا کہ حضور ہمارے گاؤں کو شیخ سدھو سے بچا لیں کہ اس کے ہمزاد کو باقاعدہ طور پر دیکھا گیا ہے۔ تو زین خان نے زنجیریں منگوائیں اور ان زنجیروں پر پڑھائی کی اور لوگوں سے کہا کہ جہاں شیخ سدھو کو دفنایا ہے یہ اس کی قبر پر باندھ دو۔ کہتے ہیں آج بھی اس کی جو قبر ہے اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے۔ انہی زنجیروں سے جو زین خان نے پڑھ کر دی تھیں، اس سے ہوا یہ کہ شیخ سدھو کا ہمزاد تھا وہ یہاں پر قید ہو گیا، اب وہ نکل نہیں سکتا، لیکن جو اس کے چیلے تھے، اس کے چمچے تھے، اس کے پیروکار تھے جو اس کی پوجا کرتے تھے، تپسیا کرتے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا، اس کے نام کی مالا جپنا شروع کر دیا، اس کے کچھ عمل پڑھنا شروع کر دیا، اس سے مدد مانگنا شروع کر دیا۔
اس کو جگانا شروع کر دیا، پھر اس سے اس کی حاضری کرنی شروع کر دی۔ اب وہ خود تو قید ہے لیکن جو عاملین ہیں اس سے کام لیتے ہیں وہ بہت خطرے کا رزق لیتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا خطرناک، اتنا شیطان ہے کہ یہ اپنے عاملوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ ان عاملین کا اینڈ بھی بالکل شیطانیت پر ہوتا ہے، مطلب کہ وہ بھی شیطانی موت مرتے ہیں، اور باقاعدہ جو اس کے عامل ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس کا سامان رکھتے ہیں اس کو بلانے کے لیے۔ وہ سامان یہ ہے کہ وہ اپنے پاس مرغ، ناریل، 7 رنگ کا اناج، 7 رنگ کے پھل، 7 رنگ کی مٹھائی اور جو گڑ کے گلگلے بنتے ہیں اس کے اوپر ان کی نیاز ہوتی ہے۔ نیاز تو خیر نہیں کہیں گے اس کو، لیکن یہ اس کا سامان ہے، یہ اس کو خوش کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، اس شیطان کو جگانے کے لیے کیا جاتا ہے، اس سے مدد لی جاتی ہے، اس کا باقاعدہ عمل ہے جو کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ حاضر ہوتا ہے تو یہ سامان لیتا ہے۔ اور ہندوستان میں کچھ مسلمان ایسے بھی موجود ہیں جن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ایک ولی تھا، نعوذ باللہ یہ ولی نہیں تھا، اس نے ولی کی صحبت اختیار کی تھی لیکن یہ اپنے رستے سے بھٹک گیا تھا۔ شیخ ستو اصل میں گمراہ ہو گیا تھا، اور گمراہ کب ہوا تھا؟ جب اس کو طاقت کا ذوق ہوا تھا، جب لوگ اس کی تپسیا کرتے تھے، اس کی پڑھائیاں کرتے تھے، اس کی ریاضتیں کرتے تھے، تب یہ حاضر ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ جس گھر میں اس کی پڑھائی کی جاتی ہے اس گھر کو یہ ویران کر دیتا ہے۔ اور سب سے پہلا اٹیک جو شیخ ستو کرتا ہے وہ کنواری بچیوں پر کرتا ہے، کنواری بچیوں کو مار دیتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے ہمارے بزرگان دین نے بہت طریقے بتائے ہیں۔ اب اس کی احتیاط و تدابیر کی جانب بڑھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا شیخ ستو سے واسطہ پڑے یا کسی کے گاؤں میں شیخ ستو کا کوئی عامل ہو تو آپ لوگ ایک کام کریں، آپ ہر منگل والے دن حضرت شیخ جمال الدین جانمن جمن جنتی کی فاتحہ کا اہتمام کریں، ان کی نیاز دلایا کریں، اور ان کی نیاز دلانے کے بعد گھر میں دعا کیا کریں، اور پھر اس نیاز کو معصوم بچوں میں تقسیم کر دیا کریں۔ جو شخص 7 منگل اپنی حاجت کے لیے، چاہے اس کی حاجت دنیاوی ہو یا چاہے روحانیت کی حاجت ہو، چاہے کسی شیطان سے نجات کی حاجت ہو، وہ ہر منگل کی فاتحہ کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور سب سے اہم بات، پہلے اس کے کان میں اذان دیں اور پھر اذان دینے کے بعد 3 دفعہ حضرت شیخ جمال الدین جانمن جمن جنتی کا سلام کہیں کہ تجھے سلام ہے حضرت شیخ جمال الدین جانمن جمن جنتی کا، تو وہ شیخ ستو اس شخص کا وجود چھوڑ کر وہاں سے نکل جائے گا، پھر واپس اس شخص کے جسم میں کبھی نہیں آئے گا۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی میں کمال دیا تھا کہ جو ہندوستان میں اہل ہنود میں جو شیاطینی چیزیں ہیں، جو شیاطینی چیزیں اپنے کمال کو پہنچی ہیں، اپنی طاقت میں پہنچی ہیں، وہ آپ کے تابع تھیں، وہ آپ سے ڈرتی تھیں۔ حضرت شیخ جمال الدین جانمن جمن جنتی کا تعلق مداریہ خاندان سے تھا۔ آپ یہ کام کیا کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ شیخ ستو سے اور اس کے عامل سے محفوظ رہیں گے۔ باقی میں نے اگر کسی شخص پہ اس کی حاضری ہو جائے تو اس کے لیے بھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ شیخ ستو کون تھا اور اس کا تعلق کہاں سے تھا، اس کی ماں کا نام کیا تھا اور اس کی مکمل ہسٹری کی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔